الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں مرحبا کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے گزشتہ دن نماز کے مفسدات یعنی کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی کچھ وضاحت ہم نے سنی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آگے اپنی اسی بات کو کنٹینیو کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق و سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین حاصل کرنے کے بہت فضائل ہیں، اور رمضان المبارک کا عشرہ رحمت عن قریب ہم سے جدا ہونے والا ہے، تو افسوس 100 کروڑ افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم نیکیاں نہیں کر پا رہے اور نہ ہی علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ جو کما حق ہو، جس طرح علم دین حاصل کرنے کا حق ہے اس طرح کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عالم باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم عز و جل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو آئیے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ نماز کے مفسدات، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم نے کل بھی سنا تھا کہ کلام کرنا، کسی سامنے جو نماز سے باہر کا کوئی بندہ ہے اس کی بات کا کسی بھی طرح جواب دینا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کا نام سن کر جل جلالہ تک پڑھنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنا، یہ تمام باتیں بھی نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ آج ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم نے جیسے سنا تھا کہ نماز کے شرائط میں کہ ستر عورت نماز کی شرط ہے، ستر عورت کا ہونا یہ نماز کی شرط ہے۔ اب مرد کا ستر عورت ہم نے یہ سنا تھا کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت، یہ جو ہے مرد کا ستر عورت ہے۔ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا ستر عورت ہے، اور عورت کا ستر جو ہے وہ منہ کی ٹکلی اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے، اس کے علاوہ جو جتنا بھی جسم کا حصہ ہے وہ سب کے سب جو ہے عورت کے لیے ستر ہے، اور مرد کا ستر عورت ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دوران نماز اگر ستر کھل جاتا ہے یا ستر کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے تو اب کیا کریں؟ تو یہ ایک بہت سارے لوگ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، علم نہیں ہوتا، مسئلے کا معلوم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر نماز میں ایسا ہوا کہ ستر کی کوئی حصہ کھل گیا تو اس میں پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ رکوع، یعنی کہ جس رکن میں آپ ہیں وہ رکن چینج کرنے سے پہلے ستر کو چھپا لیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص قوما میں ہے اور اس کا ستر کھل گیا اور پھر اس کے بعد وہ رکوع میں بھی چلا گیا تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، ستر سے مراد جو ہے یہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت جو حصہ، اس کے درمیان کچھ بھی کھلا ہو، بعض اوقات پینٹ وغیرہ یا کسی کے پاجامہ وغیرہ جو ہے وہ گھٹنوں کی سائڈ سے پھٹا ہوا ہوتا ہے یا رانوں کی سائڈ سے پھٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ستر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اگر آپ نے رکن چینج کر لیا اور ستر آپ کا کھلا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا اگر ایک ہی رکن میں ہے اور ستر کھل گیا تو اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار اگر ستر کھلا رہا تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ذرات منہ میں ہوتے ہیں، یا کہیں سے کچھ دھول مٹی کے ذریعے، یا بارش ہو رہی ہے، کوئی جیسے آسمان کے نیچے اگر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں چھت وغیرہ حائل نہیں ہے، تو اب اگر بارش ہوئی تو پانی کے قطرے وغیرہ منہ میں چلے گئے، یا کچھ کھانے وغیرہ کے ذرات پہلے سے جو منہ میں تھے وہ چلے گئے، تو اب اس میں بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، کس صورت میں نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر پہلے منہ میں اگر کوئی چیز نہ تھی جو بعد میں آئی، نماز شروع کرنے سے پہلے دانتوں میں کوئی چیز نہیں تھی وہ بعد میں آئی، تو اب تل برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی یا ایک قطرہ کوئی مشروب چیز ہوگی اور وہ کوئی بندہ نگل لے، اگر اندر نگل لے تو نماز فوراً فاسد ہو جائے گی۔ جو نماز سے باہر دانتوں میں یا منہ میں موجود نہ ہو اور نماز کے درمیان وہ منہ کے اندر آئے تو اس پر یہ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی چیز جو ہے وہ پہلے سے ہی دانتوں کے اندر موجود تھی
جیسے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جو ہے عموماً جو کھانے کے ذرات وغیرہ دانتوں کے درمیان دانتوں کی کھڑکی میں جو ہے وہ جم جاتے ہیں. تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ اگر دوران نماز اگر وہ ذرات حلق کے اندر اترے اور وہ اتنی مقدار میں تھے کہ چنے کی مقدار کو پہنچتے تھے یا چنے سے زیادہ کی مقدار کو تھے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر اس سے کم تھے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اس چیز کا یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو نماز شروع کرنے سے پہلے دانتوں میں تھی. نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیز دانتوں میں تھی اب وہ نماز کے درمیان جو ہے وہ اب حلق کے نیچے اتر گئی، تو وہ اگر چنے کی مقدار سے کم ہے تو مکروہ ہے، اور اگر چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز فاسد ہے. اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے منہ میں کوئی چیز نہ تھی، نماز شروع کرنے کے درمیان میں کوئی چیز آ گئی، کوئی ذرات آ گئے یا پانی کا قطرہ وغیرہ آ گیا، اب اگر اس کو پی لیا تو اب نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح اگر نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز وغیرہ کھا لی، اب اس کا رس وغیرہ جو ہے وہ منہ میں ہے، تو اب وہ رس جو ہے اب وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز منہ میں نہیں ہے لیکن اس کا رس وغیرہ منہ میں ہے، تو اگر اس کو آپ نگل لیں گے تو یہ نماز فاسد نہ ہوگی. یہ لیکن احتیاط یہی کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو. اسی طرح اگر منہ میں شکر وغیرہ رکھ لی، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب منہ میں شکر وغیرہ رکھیں گے تو اب شکر جو ہے وہ گل کر جو ہے وہ اس کا رس حلق کے نیچے اترتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اس صورت میں جب آپ شکر وغیرہ منہ میں رکھ لیں اور شکر کا رس جو ہے وہ حلق سے نیچے اترتا رہے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن وہ میٹھی چیز جو آپ نے پہلے سے میٹھی چیز جو ہے وہ کھائی ہوئی تھی اور اب وہ میٹھی چیز منہ میں نہیں تھی لیکن صرف اس کا شیرہ وغیرہ تھا، تو وہ اگر آپ کے تھوک کے ساتھ اگر حلق کے نیچے اتر جاتا ہے تو اس میں نماز فاسد نہ ہوگی. اسی طرح منہ میں شکر وغیرہ گھل کر حلق میں پہنچے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح دانتوں وغیرہ سے اگر خون نکلا، اگر تھوک غالب ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی. یعنی کہ دانتوں میں سے خون نکلا، اب وہ حلق میں پہنچ گیا، اب دیکھیں نماز فاسد کس صورت میں ہوگی کس صورت میں نہیں. اگر تھوک کا غلبہ خون پر ہے تو نماز فاسد نہیں ہے، تو وہ تھوک کی مقدار ہے، تھوک ہی کہلائے گا. اور اگر خون کا غلبہ تھوک پر ہے تو اب نماز فاسد ہو جائے گی. اب کوئی بولے کہ اب یہ غلبہ معلوم ہو، یہ کیسے معلوم ہو؟ تو یاد رکھیں کہ نماز میں اگر خون کا یا تھوک کا غلبہ معلوم کرنا ہو تو وہ پھر مزے کے ذریعے جو ذائقہ آئے گا اس کے ذریعے پھر آپ محسوس کریں گے کہ یہ خون کا ذائقہ ہے یا تھوک کا ذائقہ. اگر خون کا ذائقہ غالب ہو تھوک کے ذائقے پر تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر صرف تھوک ہی ہو، تھوک کا ذائقہ غالب ہو خون کے اوپر تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اور وضو کے اندر ایسا ہے کہ وضو ٹوٹنے میں بھی ہے کہ اگر دانتوں وغیرہ سے خون نکلے تو اگر خون جو ہے وہ تھوک پر غالب ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک خون پر غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اس میں جو ہے نا رنگت کے اعتبار سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں جو رنگت ہے وہ خون کی زیادہ ہے یا تھوک کی زیادہ ہے. اگر خون کی زیادہ ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک کی رنگت زیادہ ہوگی اور وہ خون کی رنگت پر غالب ہوئی بھی ہوگی تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن نماز کے اندر اگر آپ کو یہ تھوک اور خون کے غلبے کا اگر آپ کو احساس کرنا ہوگا تو وہ ذائقے کے ذریعے ہوگا. اسی طرح دوران نماز اگر کوئی شخص قبلے سے انحراف کر لے تو اس صورت میں کیا ہے؟ دیکھیں 45 درجہ جو ہمارے کعبۃ اللہ شریف کی جو سمت ہے وہ 45 درجے کے اندر یعنی کہ 45 درجے سے اگر کوئی اپنے آپ کا رخ گھما لیتا ہے تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو طبعی حاجت بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں پھر جو ہے وہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ بس فٹافٹ جو ہے نا بس نماز ہماری پوری ہو جائے تاکہ ہم اس کے بعد سکون سے فراغت حاصل کریں گے. اور دیکھیں یہ طریقہ درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہمیں خوشنودی کے ساتھ کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنی چاہیے. جب آپ بتائیں کہ جب طبعی حاجت اگر زیادہ محسوس ہوگی، اور یہاں تک کہ شریعت اسلامیہ میں تو یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو اتنی بھوک لگی ہے کہ وہ نماز میں اس کا دل نہیں لگے گا یا نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوگا، نماز وہ بیزاری سے پڑھے گا، تو وہ پہلے اپنا کھانا کھائے.
پہلے کھانا کھائے اس کے بعد نماز ادا کرے۔ تو دیکھیں اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز وہ پڑھ رہا ہے اور اتنی شدت ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ زبردستی کر رہا ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی، نماز کے درمیان اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس سے ناقابل برداشت ہے یا اس کا خشوع اور خضوع جو ہے وہ زائل ہو رہا ہے اور اس کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، بالکل دل نہیں لگا، تو اس صورت میں یہی حکم ہے کہ وہ نماز کو توڑ لے، اور اس وقت اس کا نماز کا توڑنا واجب ہے، اس وقت اس کو نماز کا توڑنا واجب ہے۔ آپ دیکھیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی جو ہے ہمیں رخصت دی گئی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فارغ ہو جائیں اس سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، تراویحوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو 8 رکعت کے بعد، 10 رکعت کے بعد، 12 رکعت کے بعد جو ہے وہ حاجت شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ حاجت ان کی شروع ہو گئی لیکن وہ بس بولتے ہیں کہ 20 رکعتیں ہو جائیں، وتر ہو جائے، اس کے بعد ہم جا کے جو ہے بس فارغ ہوں گے۔ تو دیکھیں اب وہ مزید جو 8-10 رکعتیں پڑھیں گے، اب تراویحوں کی رکعتیں بھی تھوڑی طویل ہوتی ہیں، تو اس صورت میں پھر ان کا خشوع اور خضوع کتنا زائل ہوگا۔ تو لہٰذا آپ صفوں سے پیچھے آ جائیں، آپ فارغ ہوں، اپنی حاجت سے فارغ ہوں، وضو وغیرہ کریں، اس کے بعد سکون سے جا کے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اگر رکعتیں نکل بھی جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی بعد میں پوری کر لیں۔ 1 رکعت نکل جاتی ہے تو 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر اپنی رکعت پوری کر لیں، لیکن اپنی جان کو اذیت دے کر اور زبردستی اپنے نماز میں لگے رہنا، اس طرح کہ شدت محسوس بھی ہو رہی ہے پھر بھی جو ہے وہ نماز کو پوری کرنا ہے، تراویح کی 20 رکعتوں کو پوری کرنا ہے، تو وطر بھی پڑھنا ہے۔ اچھا وطر تو جماعت سے پڑھنا واجب بھی نہیں ہے، افضل ہے۔ اب جو چیز واجب ہے اس وقت پہلے، یہاں تک کہ نماز کے اندر اگر شدت زیادہ بڑھ جائے تو اس وقت نماز کو توڑ دینا واجب ہے، اور اپنی حاجت سے فارغ ہو کر پھر وضو کر دوبارہ آئے اور نماز میں اپنی نماز کو وہ دوبارہ پڑھے۔ تو لیکن اب ہمارے ہاں جو اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ 20 رکعتوں تک وہ انتظار کرتے ہیں، پھر وہ وطر بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں، اور پھر وہ ان کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ناقابل برداشت معاملہ ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بھوک بھی لگی ہو، اگر اتنی شدت کے ساتھ بھوک لگی ہو کہ اس وقت تو علماء نے جماعت ترک کرنے کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر بھوک اتنی شدت سے لگی ہو کہ نماز میں دل نہیں لگے گا تو اگر جماعت ترک ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کسی کو کوئی آفس سے آیا، کام پہ سے آیا تو اس کو بھوک نہیں بھی لگ رہی ہے، ہلکی پھلکی لگ رہی ہے، تو بھی وہ یہ بولے کہ جناب ہم نے تو یہ مسئلہ سن لیا تھا کہ اب اگر بھوک لگ رہی ہو یا کھانا کھانا ہو تو جماعت چھوڑ دیتے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس صورت میں ہے کہ جب اتنی شدت کے ساتھ بھوک لگ رہی ہو کہ آپ کا نماز میں دل نہیں لگے گا، اس صورت میں آپ جو ہے وہ جماعت کو ترک کر سکتے ہیں اور اپنی نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آج میرے استاد محترم حضرت قبلہ قاری بختیار مشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال فرما گئے، ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات میں بدلے۔ عاشق قرآن تھے اور قرآن پاک کا درد رکھنے والے تھے۔ آج میرے اندر جو قرآن پاک سیکھنے یا سکھانے کا جذبہ آیا یہ انہی کی وجہ سے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبلہ قاری صاحب کو عذاب قبر، عذاب جہنم، عذاب حشر سے محفوظ فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔